بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الرائے کا لفظ فقہ میں بولا جاتا ہے، جس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ حضرت قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات مراد ہوتے ہیں۔ اصحاب الرائے کا لفظ اصحاب الحدیث کے مقابلے میں بولا گیا، یعنی اصحاب الحدیث سے مراد وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں اور حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیا، یعنی انہوں نے حدیث کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا اور ان کا فقہ سے زیادہ ربط اور تعلق نہیں تھا، لہٰذا اصحاب الحدیث کے مقابلے میں اصحاب الرائے کا لفظ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم اور معنی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں وہ بٹھایا جاتا ہے جو معنی صحیح نہیں ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصحاب الرائے کا مطلب وہ حضرات ہیں جو اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے قیاس کے ذریعے سے مسائل کو ثابت کرتے ہیں، مسائل کو مستنبط اور مسائل کا استخراج کرتے ہیں، اور وہ حدیث کی طرف التفات اور نہیں کرتے ہیں، یعنی حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی عقل اور قیاس کے ذریعے سے مسائل کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے انہیں اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ یہ غیر مقلدین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کے بارے میں اس طرح کی یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی، جبکہ اصحاب الرائے کا جو لفظ ہے اس کے حقیقی مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ ہے، لیکن اس معنی کے اعتبار سے نہیں جو غیر مقلدین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ سے حسد اور جلن کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے۔ یہ اصحاب الرائے کا جو معنی ہے یہ بعض کرم فرماؤں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ کو دیا، جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اصحاب الرائے یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی رائے کا اعتبار ہوگا، جو صائب الرائے ہوں گے، جن کی رائے درست ہوگی، غیر منصوص مسائل میں اور الجھے ہوئے مسائل میں، جن مسائل میں کوئی نص موجود نہ ہو، شریعت کا کوئی واضح حکم موجود نہ ہو، وہاں پر ان حضرات کے رائے اور مشورے پر عمل کیا جائے گا، اور یہی حضرات صائب الرائے کہلائیں گے۔ اس معنی میں اصحاب الرائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اصحاب الحدیث کے مقابلے میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر اس کا صحیح مطلب یہ ہے، لیکن غیر مقلدین نے اس کا معنی غلط لوگوں کو سمجھایا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، جبکہ اس کا صحیح مطلب اور صحیح معنی یہ ہے جس کو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور ان کی کتاب طحاوی شریف پر جو کتاب لکھی، اس میں اس بات کی وضاحت کی اور تفصیل کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 روایتیں یاد تھیں، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث میں 17 مسانیدیں تھیں، اور ظاہر بات ہے کہ 17 مسانید اس میں ان کا کوئی دوسرا محدث ان کا شریک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام الفقہا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ امام المحدثین بھی تھے، امام الفقہا بھی تھے، امام المجتہدین بھی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم، ایسا مقام عطا فرمایا کہ اگر سینکڑوں علماء مل کر کے
ان کے علم تک پہنچنے کی کوشش کریں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا زبردست کام لیا کہ آج لوگ اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعتکاف اور ساری چیزوں کو انجام دے رہے ہیں ان کے حل کیے ہوئے مسائل کی روشنی میں، ان کے تلامذہ کے حل کیے ہوئے مسائل کی روشنی میں۔ اس لیے بہرحال اصحاب الرائے کا صحیح لفظ اور صحیح معنی یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ عام طور پر غیر مقلدین نے جو اس کا غلط معنی اور مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح فہم عطا فرمائے۔